سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیر خارجہ کے تازہ ترین انکشاف کا، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کا نیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ 16 سے 20 اپریل کے درمیان کارروائی کا خدشہ ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے پاس قابل بھروسہ اطلاعات ہیں کہ بھارت جارحیت کی تیاری کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم سے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس اطلاع کو عالمی برادری کے ساتھ شیئر کریں گے اور بھارتی عزائم کو بے نقاب کریں گے۔ اب دوسری جانب پیپلز پارٹی کی رکن نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کا بھارتی جارحیت کا بیان عوام کی توجہ مہنگائی سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ واضح رہے، ملک میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ عالمی بینک نے ایشیائی بینک سے بھی زیادہ خراب صورتحال کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ اطلاعات آج اخبار میں بھی نشر ہوئی ہیں، جو رپورٹ سامنے آئی ہے ان کے مطابق پاکستانی معیشت 2 سال خراب رہے گی، پیداوار کم، مہنگائی اور قرضوں کا بوجھ بڑھے گا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام آج مہنگائی اور بیرونی قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ پہلا سوال رپورٹ کارڈ کا اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں 16 سے 20 اپریل کے درمیان کارروائی کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ: حکومت کا بھارتی جارحیت کا بیان عوام کی توجہ مہنگائی سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ نفیسہ شاہ، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا حکومت واقعی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی کارڈ کھیل رہی ہے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے۔ حسن صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، یہ بہت ہی سطحی، بچگانہ اور کھوکھلی سی بات ہے، کیونکہ یہ جاننے کے لیے کوئی عقل درکار نہیں ہے کہ پیٹ کی آگ انسان کو کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایک ایسی شے ہے جس سے حضور نے بھی پناہ مانگی ہے، افلاس سے، غربت سے، بھوک سے، ٹھیک ہے، شاعری بھری پڑی ہے۔ یہ بہت خوفناک چیز ہے، یہ کہ وہ حملہ کر دے گا فلانا، او بھائی جس کے گھر چولہا نہیں چل رہا اس کی طرف سے پوری دنیا کو آگ لگ جائے، تو یہ اسٹوپڈ بات ہے۔ اور افسوس مجھے اس لیے ہوا کہ یہ نفیسہ شاہ بڑی نفیس خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان سے بہتر بات کی بندہ توقع کرتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ یہ رن آف دا مل قسم کے جو گامے ماجے ٹائپ پولیٹیشنز ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں زیب نہیں دیتی، بات لاجیکلی فضول ہے۔ بابر ستار صاحب، کیا یہ بات جو نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں لاجیکل ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے اور جو ہاسٹیلٹیز ہیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ایسنشلی یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تو بیان نہیں دیا گیا، یہ بیان اور یہ انفارمیشن آپ شیئر کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ وہ انٹروین کرے اس میں۔ یعنی یہ ڈرامہ کرنے کے لیے گورنمنٹ، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کرے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مہنگائی تو بڑھے گی اور آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز ہونی ہیں اور یہ پروسیس آگے چلے گا، تو پھر ونڈو کیوں لگانے کی ضرورت تھی 16 اپریل سے 20 اپریل تک؟ اس کے بعد مہنگائی کم تو نہیں ہو جانی؟ تو یہ پروسیس تو چلتے رہنا ہے۔ اس ٹائم فریم کے اندر کوئی انٹیلیجنس ہوگی گورنمنٹ کے پاس جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریویل کریں یہ چیز اور پبلک ڈومین میں رکھیں، انڈیا پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ یہ اس طرح کا کام نہ کرے۔ اور اگر لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے تو اس کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی والا ہمارا ڈرامہ ہے وہ کافی ہے۔ روز اس ڈرامے کے کچھ نہ کچھ پہلو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے وہ پولیٹیکل گاسپ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ جنگ کی بات کریں۔ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایسا کام کرے گی یا کر سکتی ہے۔ بالکل آپ کا نہیں خیال کہ ایسا کر سکتی ہے؟ مظہر عباس صاحب، یہ پالیسی، اس پہ بھی کامنٹ کر دیں جو نئی شاہ محمود قریشی صاحب بتا رہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قوم کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے، عالمی دنیا کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور سوال کے جواب میں آپ کیا آپشن لیتے ہیں؟ دیکھیے، جواب تو میرا بھی نہیں ہے، اور کیونکہ انڈیا از ٹو سیریس اے بزنس، انڈیا کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا ہے تو میرا خیال ہے اس اسٹیج پر پبلک سے شیئر کرنے کی اور پبلکلی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو آپ یہ برملا کہہ سکتے تھے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور بائی نیم کہہ سکتے تھے کہ ان کو ہم نے ان سے شیئر کی ہے بات۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے یا پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ دوسری طرف اپوزیشن نے بھی اس پہ کوئی بہت بڑا احتجاج نہیں کیا۔ دیکھیے، آپ کے بیانات اس حوالے سے آتے رہے کہ جی نواز شریف کے خلاف مقدمات، حمزہ شہباز کے خلاف مقدمات، زرداری صاحب کے خلاف مقدمات،
لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا کہ کسی بھی ایک جو مین سٹریم پارٹیز ہیں انہوں نے اس پر احتجاج کی کال دی ہو کہ جی مہنگائی کے خلاف، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، دواؤں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں؟ تو اپوزیشن کا رویہ بھی، اپوزیشن کا بھی احتجاج ہمیں اس حوالے سے نظر نہیں آیا. لیکن اور بہت سے ایشوز ہوتے ہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو کرتی ہیں گورنمنٹس، مختلف گورنمنٹ. لیکن میرا خیال ہے جب وزیر خارجہ بھارت کے ایشو پر بات کر رہا ہو یا افغانستان کے ایشو پہ بات کر رہا ہو یا بین الاقوامی سطح پہ کسی ایشو پہ بات کر رہا ہو تو وہ ظاہر ہے وہ ڈومیسٹک پولیٹکس سے توجہ ہٹانے کے لیے نہیں ہوتی، اس کا تعلق نہیں ہوتا. نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. نیائی صاحب یہی بات کہ جب اپوزیشن تو مہنگائی کے اوپر کچھ کہہ نہیں رہی تو کیا اس بات میں دم ہے جو نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے دو مختلف طریقوں سے اس کو دیکھنا پڑے گا. جو اوورآل جو انڈیا کے ساتھ ہمارا جو جنگ کا جو خطرہ ہے یا جو جنگ کا جو ماحول ہے وہ تو موجود ہے، اور وہ موجود یہ نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ٹلا ہے. جب لاسٹ ٹائم ہم یہ ڈسکس کیا تھا اور شاہ محمود صاحب نے کہا تھا کہ جی تقریباً ٹل گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے مودی کے الیکشن تک چند مہینے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ہے بھارت سے پھر بھی کچھ نہ کچھ شرارت کی توقع ہے. تو میرا موقف ہمیشہ سے یہ تھا کہ بات تو صحیح ہے کہ انڈیا سے ہمیں توقع ہے، لیکن وجوہات وہ نہیں ہیں جو یہ دے رہے ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ بھارت نے 3 ایسے موقع پہ 47, 48 اور پھر 71 اور پھر آج کل کا ماحول ہے. اس میں پاکستان جب انتہائی ایک نازک ترین دور سے گزرا تھا تو انہوں نے ہمارے اوپر یا جنگ نافذ کیا، جنگی کیفیت کی، ان بٹوین سٹینڈ آؤٹس بھی ہوئے 4, 5, 6، لمبی بات ہے. لیکن یہ ساری صورتحال ہے کہ بھارت جو دیکھنا چاہتا ہے، یہ میرا بالکل نپا تلا جو ہے میرا خیال ہے کہ بھارت پاکستان کی معاشی جو دگردوں اور ایک ابتر کیفیت ہے اس سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو مودی ہو یا مودی کے بعد ہو، کانگریس ہو یا مودی ہو، یا الیکشن ہو یا الیکشن کے بعد کے مودی ہو، یہ وہ پاکستان سے پریشر نہیں ہٹائیں گے تاکہ پاکستان اگر کسی معاشی سٹرانگ ہولڈ میں آیا ہوا ہے، جکڑ میں آیا ہوا ہے، گرفت میں آیا ہوا ہے تو نکل نہ پائے. باقی یہ کہ یہ ضرور ہے ٹھیک ہے کہ اس حکومت کے اندر میں اس لیے ہاں کا آپشن لوں گا کہ یہ جب کبھی کوئی اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی یہ ڈرامہ رچا دیتے ہیں. موجود شاید وہ بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو اجاگر کر کے میڈیا جو ہے وہ 2 اچھا کا کام لیتا ہے. تو میڈیا جب اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتا ہے تو جو سے ہٹ جاتی ہے. میں حسن صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ بھوک ضرور آپ کو جو جھنجھوڑتی رہتی ہے، لیکن جب میڈیا جب اس کرتا ہے تو بھوک جو ہے وہ ٹھیک ہے. صافی صاحب ایک تو اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ قوم کو آگاہ کرنا یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹس بھی کہ کب خدشہ ہے. کیا اس سے بے یقینی کی کیفیت پھیلتی ہے یا پھر یہ صحیح طریقہ کار ہے، یا کہیں نہ کہیں مودی کو بھی انتخابات میں فائدہ ہوگا اس اعلان سے جو پاکستان میں کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو مظہر صاحب نے جس طرح فرمایا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات تھی بھی تو پبلک کے ساتھ شیئر کرنا اور ایک بے یقینی کی فضا پیدا کرنا یہ حماقت اس لیے ہے کہ اس وقت بے یقینی کی فضا سب سے زیادہ ہمارے لیے اور ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. اور اسی لیے انڈیا کی بار بار کی ہردمی کے جواب میں ہمارے ملک کی طرف سے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا رہا تاکہ بے یقینی کی فضا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہوں دشمن کی طرف سے تو آگے پیچھے بھی ماحول وہی ہوتا ہے. اب اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو پاکستان نے اسی ہفتے انڈین پروازوں کو اپنے فضا کے استعمال کی اجازت دی. آج بھی انڈین کچھ قیدی جو ہے ماہی گیر وہ رہا ہو رہے ہیں. یعنی جو ایک ماحول، بہتر ماحول میں جو اقدامات ہوتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہو رہے ہیں. تیسرا، جب اس طرح کا خطرہ ہو تو ملک کے اندر اپنے سیاسی اختلافات کو بلا دیا جاتا ہے اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جاتی ہے. جس دن شاہ محمود قریشی صاحب یہی کچھ کہہ رہے تھے، اسی دن خیبر ایجنسی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے نواز شریف کو بھی للکارا، زرداری کو بھی للکارا، ملک میں تلخیاں بڑھانے کی کوشش کی، لیکن انڈین معاملے پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں. لیکن تو جتنا یہ سنجیدہ معاملہ ہے اتنا ہی بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس وقت غیر سنجیدہ لوگوں کی حکومت ہے. لیکن میں اس لیے نہیں جواب کا آپشن لوں گا کہ ایک تو انڈیا کا معاملہ
جن حلقوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو اس حکومت کو ڈیل کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اس حکومت کو انڈیا کے معاملے پہ کھیلنے نہیں دے گی جتنا وہ سینسٹیو ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ ہمارے ہاں بچگانہ قیادت ہے، لیکن اس وقت انڈیا میں جنونی قیادت ہے، اور اس سے آپ کسی بھی حرکت کی توقع کر سکتے ہیں جو صبح کی ہوئی ہے انڈین لیڈرشپ کی اور انڈیا کی آرمی کی، وہ میرے خیال میں وہ ہضم نہیں کر سکتے۔ الیکشن کا ماحول بھی ہے، تو اس لیے ان سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ویسے آپ نے ادروائز اپنا تجزیہ پیش کیا، لیکن آخری حصے میں آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں سلیم صافی صاحب۔ 4 نہیں اور 1 ہاں کا آپشن سامنے آیا ہے، صافی صاحب نے اس میں نہیں کا آپشن ہی لیا ہے۔